السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو کووڈ اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان میں تو نیوز سننے کو مل رہی ہے کہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے، اور پلیز سارے اپنا خیال رکھیں، SOPs کا خیال رکھیں، بچوں کو گھروں میں رکھیں۔ آج کل بچے اسکول نہیں جاتے لیکن پیرنٹس موسٹلی انہیں باہر کھیلنے کو بھیج دیتے ہیں، جو بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے۔ جب اسکول نہیں جا رہے تو پھر باہر بھی نکلنے کی کوئی خاص ضرورت ہونی نہیں چاہیے، اور مائیں بھی تھوڑا سا اپنے آپ میں پیشنس رکھیں اور بچوں کو بھی اندر رکھیں، ان کو تھوڑا ٹالریٹ کر لیں، کیونکہ یہی ٹائم ہے جو بہت ابھی خطرناک ہے۔ تو بالکل اسی ٹائم پچھلے سال لاسٹ ایئر میں پاکستان میں پھنس گئی تھی 6 منتھس کے لیے، تو بالکل مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ دوبارہ سے وہی ٹائم واپس آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ اپنا حفظ و امان میں رکھیں۔ اور ہم لوگ کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ بھی واک پر نکلے تھے، تو نیکسٹ ڈے میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں الگ سے روٹی پراٹھا یا انڈے بناؤں، تو میں نے ایک سمپل میتھڈ لیا اور میں نے انڈوں کو ایک پہلے آٹے میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا پیسٹ بنا لیا، اور اس کے اندر میں نے 2 انڈے ایڈ کر دیے، اور ریڈ چلی پاؤڈر اور نمک ایڈ کر کے میں نے اس کو اچھے سے مکسچر بنا لیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر اتنا تھن ہونا چاہیے کہ وہ آرام سے پین میں آ جائے۔ تو یہ ناشتہ بھی اچھا رہتا ہے، اور نہیں دل کرتا سم ٹائمز کہ آپ انڈے پراٹھے الگ الگ بناتے رہو، تو جب آپ نے انڈا پراٹھا کھانا ہی ہے تو آپ یہ ایزیلی کھا سکتے ہو۔ اور اس میں میں نے چھوٹا سا چاپ کر کے پیاز بھی ایڈ کر دیا تھا، تو آپ کے گھر میں جو بھی ویجیز ہوں اور آپ کو پسند ہو تو آپ وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ انشاءاللہ ایک دن میں پراپر ویڈیو بناؤں گی، اور انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا ہمیں۔ تو بیک ٹو دا پوائنٹ یہی کہ کووڈ جو ہے وہ ختم اسی طرح ہوگا کہ آپ لوگ اپنے آپ کا خیال رکھیں۔ ویکسینز آ گئی ہیں مارکیٹ میں اب تو آپ لوگ پلیز ویکسینز لگوائیں اور SOPs کا خیال رکھیں، اور یہی ہے کہ لوگ گیدرنگز بھی نہ کریں، کیونکہ اگر حکومت آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت تک کچھ کر سکتی ہے جب تک عوام خود کچھ نہ کرے۔ ہمیں لوگ بتا ہی سکتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں فالو کرنی ہے کیا نہیں، لیکن اب یہ ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماسک ہم پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے۔ تو موسٹلی لوگ تو بالکل بادر ہی نہیں کرتے باہر جا کے، اور مجھے بہت حیرانگی ہے ابھی بھی لوگوں کی باتیں سن کے کہ دے آر اسکیپٹیکل، لائک دے آر کویسچننگ اباؤٹ دا کرونا رائٹ ناؤ، لائک نیکسٹ ایئر بھی اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، تو آپ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ کچھ تو ہے نا جو پورے آل اوور دا ورلڈ ہم لوگوں کو ڈسٹرائے کر رہا ہے، تو آپ پھر بھی یہی کویسچن کر رہے ہیں کہ جی کرونا ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت عجیب سی مجھے بات لگتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں اور سب کو عقل عطا فرمائیں کہ ہم لوگ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو دوپہر میں نے بہت مزیدار حلیم بنایا تھا، اور چکن حلیم مجھے زیادہ پسند ہے، جلدی سے جھٹ پٹ بن بھی جاتا ہے، اور یہ میں اپنی دالیں جو مکس کرتے ہیں وہ بناتی ہوں، میں مکس والا جلدی والا نہیں لیتی، تو یہ میں نے ساتھ اپنے نیبرز کو بھی بھیج دیا تھا تھوڑا ڈیکوریٹ کر کے۔ اور یہ ہم لوگ باجرہ ڈالتے ہیں، ہم اپنے پرانے گھر میں بھی ڈالتے تھے، ادھر ہم نے ڈالا تو کافی ٹائم سے کوئی چڑیا اور پیجنز نہیں آ رہے تھے، لیکن میں نے اس دن دیکھا تو یہ سارے پیجنز آئے ہوئے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب آپ کسی کو رزق دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دیتا ہے، خیر ہم تو کچھ نہیں ہوتے کسی کو رزق دینے والے، لیکن اگر آپ کسی کے لیے وسیلہ بنتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے بہت مہربانیاں کرتے ہیں، اور اس پہ میرا بہت اعتقاد ہے۔ تو یہ میں کارفور سے ہیش براؤنز لائی تھی، تو مجھے پتہ نہیں تھا، پہلے میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیے، لیکن میں یہ لے آئی تھی اور میں نے سوچا تھا ہم ٹرائی کریں گے گھر میں شام کو سنیکس کے طور پہ۔ تو اکثر ہی میں کچھ نہ کچھ گھر میں بنا لیتی ہوں، بٹ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو نہیں دل کرتا کہ آپ خود سے کچھ بناؤ۔ اگر فریج میں کوئی چیز پڑی ہے جیسے نگٹس ہو گئے یا یہ ہو گیا تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہو شام کی چائے کے لیے، اور شام کی چائے تو مسٹ ہوتی ہے، اور مجھے تو اگر چائے کے ساتھ کچھ نہ ہو تو میرا تو بڑا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ اتنے اچھے ہیں، اور یہ مجھے 11 درہمس میں مل گئے تھے، تو آپ لوگ بھی بچوں کے لیے اپنے لا سکتے ہیں، کیونکہ بچے جو گروئنگ ایج کے ہوتے ہیں انہیں وقتاً فوقتاً بھوک لگتی رہتی ہے، تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں اگر گھر میں ہوں تو آپ ان کو انسٹنٹ بیسس پہ بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ آپ اس کو لو فلیم پہ بنائیں،
میں نے بھی ہلکا سا بالکل آئل ڈال کے اس کو لو فلیم پہ میں نے رکھ دیا تھا، کیونکہ اگر ہم اس کو بہت زیادہ میڈیم یا ہائی کر دیں گے فلیم تو یہ فوراً ہی جل جائے گا، کیونکہ اس پہ کرمز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے ٹرائی کیا تھا اور مجھے کافی اچھا لگا، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہیش براؤنس کے بارے میں تو وہ لوگ اچھے سے جان سکتے ہیں۔ تو یہ آلو بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، آلوؤں سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ، تو بچے تو بہت ہی پسند کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے لو فلیم پہ بنایا ہے، تو ابھی لائٹ کلر کا ہوا ہے، لائٹ براؤن ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ آپ اس کو پلٹتے جائیں، ورنہ یہ بہت جلدی جل جاتے ہیں۔ اب پھر سے سنا ہے کہ پاکستان میں بھی اسکولز بند ہو رہے ہیں، اور یو اے ای میں ابھی میں نے بھی اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا ہے، لیکن ابھی تک تو اس کے بھی اسکولز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا کہ کب کھلیں گے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اپریل میں کھلیں گے، اور اب اپریل تو آ ہی گیا ہے، تو اب ہم نے دوبارہ کال کیا تو انہوں نے کہا ہے جی مڈ آف دی اپریل کھلیں گے۔ اللہ رحم ہی کریں ہم سب پہ، بچے بھی اسکول نہیں جا پا رہے۔ تو یہ ہماری شام کی چائے ریڈی ہو گئی، آپ ڈفرینٹ ساسز بھی رکھ سکتے ہیں اور بسکٹس بھی رکھ سکتے ہیں جو بچہ کھا لیں۔ تو یہ دوسری طرف میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ماما یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ واقعی میں اس نے بہت اچھا سجایا ہے۔ تو یہ کافی دنوں کے بعد جب ہم پاکستان میں لاک ڈاؤن میں پھنس گئے تھے، اور میں اور میرے ہسبینڈ جو تھے، پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں۔ ایک تو ہم ارطغرل غازی دیکھتے رہتے تھے، اور پھر جب ہمارا ارطغرل غازی فیور ختم ہوا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم زیرو کانٹا کھیلتے ہیں۔ تو یہ تو بہت فیمس گیم ہے، سبھی کو اس کا پتہ ہے۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ بھی کافی کھیلے، اور پاکستان میں اتنا زیادہ جیتی تھی، مجھے نہیں آئیڈیا تھا، میں ہر گیم میں جیت رہی تھی، اور مائی ہسبینڈ واز لائک سرپرائزڈ کہ یار آپ ہر چیز میں جیتے جا رہی ہو، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے۔ تو بعد میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ گیم کا، میں آپ کو خود جیتنے دے رہا تھا، لیکن پتہ نہیں اب کیا، لیکن ابھی میں نے کھیلا تو مجھے انہوں نے بالکل بھی جیتنے نہیں دیا، اور ساری گیم جو تھی وہ ڈرا ہوئے جا رہی تھی۔ لیکن مزہ بہت آیا تھا ہمیں، پاکستان میں بھی کچھ کرنے کو نہیں تھا، لائک وی ور دا گیسٹ دیئر، تو کھانا بھی بنا ہوا مل جاتا تھا، سب کچھ ہو جاتا تھا، تو ہمارے پاس بہت فری ٹائم تھا کہ ہم اسپینڈ کر سکیں وہاں پہ۔ ہم لوگوں نے بہت انجوائے بھی کیا، ہمارے پاس کیونکہ فری ٹائم تھا تو ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ٹائم ملا۔ یہاں پہ تو جاب پہ چلے جاتے ہیں پورا دن اور پھر شام کو آتے ہیں، تو اس لیے پھر وہاں پہ ہمیں کافی ٹائم ملا کہ ہم اپنے ٹائم اسپینڈ کریں اور گیمز کریں ڈفرینٹ، اور کافی ہم نے انجوائے بھی کیا پاکستان میں ماشاءاللہ۔ لیکن بس تھوڑا سا پریشان بھی رہے، ظاہری بات ہے کہ اپنے گھر بھی آنا تھا، اپروول نہیں مل رہی تھی، ایک بار مل گئی تھی اپروول، پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں مل رہی تھی، پھر جب مل گئی اپروول تو پھر فلائٹس کینسل ہو گئیں، تو بہت زیادہ اسٹریس لیول ہائی تھا، اور اللہ پاک سب کو بچائیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی گئے ہوئے ہیں اپنی کنٹریز میں اور ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر صورتحال خراب ہونے والی ہے تو وہ جلد از جلد اپنے ٹکٹس کو کروائیں اور واپس آ جائیں۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم سب کی جابس کو اپنے ہمارے حق میں بہتر کریں، کیونکہ جابس جانے کا بھی بہت خطرہ ہو رہا ہے، اور پہلے بھی بہت خطرہ تھا، اللہ پاک نے ہماری بھی جاب بچائی ہمارے لیے۔ تو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا، اور ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ تو یہ یہاں پہ ابو دھابی میں الوطفہ میں ہیریٹیج فیسٹیول لگتا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت فیسٹیول ہے، یہ بالکل دبئی کی طرح یہ منی گلوبل ولیج اس کو تو میں کہتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ بھی اسی طرح کے ڈفرینٹ پیویلینس بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بھی فاؤنٹین ڈانس ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ تو آپ بس اتنا ہی لائک کریں میری